آج مغروروں نے انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آج کے مغروروں اور متکبروں کو کچھ سبق مل جائے، آج کے ظالموں کو کچھ نصیحت حاصل ہو جائے. جب تک امام صاحب ممبر و محراب پر ہوتے ہیں سلام بھی ہوتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے، جیسے ہی نکال دیا جاتا کوئی ان کو پوچھ کر نہیں دیتا مولانا آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کیوں نکالا گیا، کیا واقعہ. کوئی ساتھ نہیں دیتے، کوئی ان کو 10 سال 20 سال ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. لوگ اس احسان کو نہیں سمجھتے، کیوں ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کا باطن مردہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا. لیکن جس بندے کو نکالا جاتا ہے اس کے دل پر جو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح اللہ کے رسول کو مکے سے نکالے جانے پر تکلیف ہوئی، آپ نے آنسو بہائے، لیکن آج کے ائمہ رو تو لیتے ہیں لیکن آنسوؤں کو امت کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. میری بات کا یقین کریں، آج بھی بہت سارے علماء ایسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کب احساس ہوگا قوم کو، کب احساس ہوگا ظالم ذمہ داروں کو، کب احساس ہوگا ان مساجد کے عہدوں پر بیٹھ کر اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنے والوں کو. کب قوم جاگے گی؟ اس قوم پر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی جو قوم علماء کی بددعائیں لے کر زندگی گزار رہی ہے. آج تمہیں عہدے کا زام ہے، تم اپنے عہدوں کی آڑ میں خادموں پر ظلم کرتے ہو، ائمہ کے حقوق ضائع کرتے ہو. آج قوم اللہ خامخواہ اس قوم کو اسی ذلیل نہیں کر رہا، یہ حالات ہیں، ان کی یہ حرکتیں ہیں جو آسمان سے لعنت کو اتار رہے ہیں. اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے دور حاضر کے ظالموں کو، ان شیطانوں کو اللہ نیک ہدایت نصیب فرمائے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. قرآن کہتا ہے کس عہدے پر تو زعم کرتا ہے، کن کپڑوں کو پہن کر تجھے فخر ہے، کس کرسی پر بیٹھ کر تو ناز محسوس کر رہا ہے. یاد رکھ لے تیری حیثیت بدلنے والی ہے، تیرا جسم مردہ ہونے والا ہے، تیرے کپڑوں کو پھاڑ کر تیری اوراد نکالے گی. جب تیرے گھر میں تیرا انتقال ہوگا، حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر جو گھر تو نے بچوں کے لیے تعمیر کیا تھا، وہ بچے ایک دن بھی تیری لاش تیرے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یاد رکھ لے تیری حیثیت بدلنے والی ہے، تیرے انگوٹھے باندھے جانے والے ہیں، تیرے ناک میں روئی ڈھونسی جانے والی ہے، تیرا جنازہ اٹھنے والا ہے. کن کپڑوں پر تو زعم کرتا ہے، کس عہدے پر تو فخر کرتا ہے. یاد رکھ لے وہ دن آنے والا ہے تیرا کفن بھی تیرے بدن سے اتار لیا جائے گا، اللہ تجھے ننگا اٹھائیں گے. جب تک دنیا میں رہے عزت کی زندگی گزار، اوروں کی بددعائیں لے کر کیوں زندگی گزارتا ہے. جائیں، میں تو ہمیشہ کہا کرتا جا کر مندر میں کھڑے ہو کر دیکھیں کبھی وہ لوگ اپنے آقاؤں کی، اپنے اماموں کی، اپنے سامیوں کا کتنا احترام کرتے ہیں. قرآن کی حدیث کی باتیں اگر سمجھ میں نہیں آتی تو کم سے کم پجاریوں سے تو عبرت حاصل کرو، کچھ تو سوچو، کچھ تو سدھرنے کی کوشش کرو. اللہ نے موقع دیا ہے تو متکبر مغرور فرعون بن کر نہ چلو. اچھے اچھے فرعونوں کو اللہ نے پانی میں ڈبویا ہے. تمہاری کیا اوقات ہے، کس حیثیت کے، تمہاری کیا اوقات ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں. میں آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، جہاں آپ اوروں کے حقوق کی فکر کرتے ہیں وہیں اللہ کے گھر کی بھی فکر کرو، اللہ کے گھر کے خادموں کی فکر کرو، علماء، حفاظ، ائمہ، مدارس میں پڑھانے والے مدرسین کی فکر کرو.
ان کا تو ذریعہ معاش یہ ہوتا ہے وہ فخر و فاقوں کو جھیل کر آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، حلال اور حرام کا سبق تمہیں دیتے ہیں، تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان دیتے ہیں، تمہارے میتوں کی وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، تمہارے بچوں کے نکاح وہ پڑھاتے ہیں، تمہارے دکان اور مکان کی افتتاح کرنے کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ ذرا تم بھی تو سوچو کہ ہم پر بھی ان کا تو کچھ حق ہے، ہم پر بھی ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ کب تک خواب غفلت میں سوتے رہو گے؟ کب تک غفلت کی نیند سوتے رہو گے؟ کچھ تو احساس کرو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا کرے۔